ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں، اور آج کا ٹاپک جو ہے ورلڈ وار 2 کے حوالے سے ہے۔ پچھلی ویڈیو میری ورلڈ وار 1 کے حوالے سے تھی، اور اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کی پلے لسٹ پہ جا کے ورلڈ افیئر یا ہسٹری کا فولڈر کھول کے اس میں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اس ٹاپک کو کیوں کور کرنا چاہتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن سے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے اسٹوڈنٹ کو آخر یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا اس کے اثرات ہیں، کیا اس کے امپیکٹس ہیں۔ تو میں اس وقت جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز کو لوں گا، اور اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو آخر اس بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ اور یہ انتہائی ضروری، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ گورنمنٹ جابس کی تیاری کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کو اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں تیزی سے۔ میں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو نوفل اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو سوال پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں گا کہ مین ریزنز کیا ورلڈ وار 2 کے۔ ڈیپ کو دیکھیں گے کہ ڈیپ کیا چیز تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کس طرح سے اینڈ ہوئی، کس ایگریمنٹ پہ اینڈ ہوئی۔ مین ریزنز کو دیکھیں گے، رزلٹ اس کا کیا رہا، اور پھر یہ کہ کون کون فریقین تھے، اس کے بیلیگرنٹس کون کون تھے وہ بھی دیکھیں گے۔ ورلڈ وار 2 کیسے سٹارٹ ہوئی اس کو بھی دیکھیں گے، کتنے لوگ مر گئے۔ آج ہمیں یہ کیوں جاننا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج ہمیں یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کیا ہے۔ خصوصاً اس ویڈیو کے اندر ہم ورلڈ وار 2 کو فوکس کر رہے ہیں تو میں ورلڈ وار 2 کے حوالے سے، لیکن اوورآل جاننا کیوں ضروری ہے اس کا جواب دونوں کے لیے سیم ہوگا، ورلڈ وار 1 کے لیے بھی، ورلڈ وار 2 کے لیے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے امپیکٹس بھی دیکھیں گے، شارٹ ٹرم امپیکٹس دیکھیں گے ورلڈ وار 2 کے کیا تھے شارٹ ٹرم امپیکٹس، اور لانگ ٹرم امپیکٹس دیکھیں گے کہ ورلڈ وار 2 کے لانگ ٹرم امپیکٹس کیا تھے۔ چلیں تو پھر تیزی سے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ یورپ کا وہ نقشہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ورلڈ وار 2 مینلی لڑی گئی۔ اس کے اندر جو بیسیکلی جو جرمنی ورسز جو ہے یورپ تھا، یہ سمجھ لی جرمنی کے جو اتحادی تھا یہاں یورپ کے اندر، مینلی جو اتحادی تھا وہ اٹلی تھا، باقی سارے کے سارے اس کے مخالف تھے۔ بعد میں جیسے جیسے ہٹلر نے دوسرے ملکوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ملتے گئے، لیکن جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی تو جرمنی اکیلا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صرف اٹلی یورپ کے اندر تھا، باقی سارے کے سارے اس کے مخالفین تھے۔ یہ اس کا ایک جنرل میں آپ کو جلدی سے بتا رہا ہوں۔ بہرحال دیکھ لیتے ہیں ایکسس پاور جس کے اندر جرمنی، جاپان اور اٹلی، یہ تین ملک تھے۔ ایشیا سے جاپان تھا، اور یہ جاپان کی جو لڑائی تھی یہ بالکل سیپریٹ ہے، اس کو ورلڈ وار 2 کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو ورلڈ وار 2 کا یورپین پورشن ہے وہ سب سے اہم ہے کہ یورپ کے اندر کیا ہوتا رہا، اسی نے ورلڈ وار 2 کو جو ہے وہ بڑا بنایا، اور اسی نے ورلڈ وار 2 کو جو ہے وہ ڈیسائسو اور آج اتنا اہم بنایا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر تین مین الائے تھے، یورپ کے اندر جرمنی اور اٹلی تھے، اور جاپان جو تھا وہ ایشیا سے اس کو جو ہے وہ اس میں شامل تھا۔ وہ ہم دیکھیں گے کس طریقے سے، اس کو بھی ہم ضرور دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ان کے مخالفین جو تھے، میں نے آپ کو جیسے جنرلی بتا دیا کہ وہ سارے کے سارا یورپ تھا، اور جو بعد میں جرمنی کے ساتھ شامل بھی ہوئے وہ اس وجہ سے شامل ہوئے کہ وہ جرمنی نے ان ملکوں کو فتح کر لیا تھا، تو یا پھر ان کو اتنا دابا دے دیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے گئے۔ 1939 سے 1945 تک یہ جنگ جو ہے وہ مانی جاتی ہے کہ یہ لڑی گئی، اور ظاہر سی بات ہے یہ 6 سال، تقریباً 5 سے 6 سال بنتے ہیں، تو اس میں یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ تو اس کے اندر بہت ایک لمبی کتھا ہے، لمبی کہانی ہے، اس کو ہم پورا کا پورا دیکھیں گے۔ تو الائڈ پاورز کے اندر جو ہے وہ فرانس، گریٹ برٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین مینلی یہ سارے کے سارے تھے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ جرمنی ورسز سوویت یونین، تو یہ ایک میں نے ایسی امپورٹنس کو کہ ایک سائڈ سے جرمنی، دوسری سائڈ سے سوویت یونین تھا۔ بہرحال اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس بھی بڑی ڈیسائسو وے کے اندر شامل تھا، فرانس اور گریٹ برٹن جو ہے وہ بھی اس کے مین پلیئرز تھے۔ دیکھیں گے، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سارا کا سارا سچویشن بنتی ہے۔ لوکیشن اس کی آپ کو میں نے بتا دیا کہ پوری دنیا ہی ویسے انوالو تھی، لیکن مین اس کا جو بیٹل گراؤنڈ تھا وہ ظاہر سی بات ہے کہ یورپ ہی تھا۔ اس کے علاوہ ایشیا اور اٹلانٹک اور پیسیفک اوشین ساری جگہوں پہ ہی یہ پھیل چکی تھی۔ افریقہ کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی شاخیں، جڑیں مل رہی تھیں۔ بہرحال 1 سپٹمبر 1939 سے 2 سپٹمبر 1945، 6 سال 1 دن، یہ ویکیپیڈیا کے جو ہیں وہ آپ کو میں فیکٹس دکھا رہا ہوں، اور الائڈ وکٹری تھی، یعنی کہ جو ایکسس پاور اور الائڈ پاورز یہ دو آپس میں لڑے، تو اس میں سے الائڈ کی جو ہے وکٹری، یہ جلدی سے آپ کو میں نے بتا دیا۔ واٹ واز دا مین ریزن
آف ورلڈ وار. تو اس کے لیے مین ریزن جو ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ ٹریٹی آف ورسائلس تھی. اب یہ ٹریٹی آف ورسائلس کیا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ٹریٹی آف ورسائلس کیا ہے. اس میں جرمنی کو جو پنشمنٹ ہوئی جس نے کہ یہ جرمنس کے اندر جو ہے وہ بدلے کی ایک جسے کہتے ہیں کہ بدلہ جو ہے وہ ان کو لینا تھا, وہ بدلے کی جو بھاونا تھی, بدلے کی جو خلش تھی, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس ورلڈ وار 2 کا جو ہے وہ مین ریزن بنتی ہے. اس کے علاوہ 4 مین ریزنس اور جو ہے وہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں. ملٹرزم تھی جاپان کے اندر, بلکہ پورے یورپ کے اندر ملٹرزم تھی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹریٹی آف ورسائلس تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہیوملیشن جو تھی, جرمنس کو جو بے عزت کیا گیا تھا, اس نے جو ہے وہ جرمنس کے اندر یہ جنگ کا جو ہے وہ شاخسانہ کریٹ کیا. اور امپیریلزم پوری دنیا کے اندر تھا. امپیریلزم ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو یورپ کے ملک تھے انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو کالونیز بنا رکھی تھیں اور ان سے جو پیسہ بٹور کے لے کے آ رہے تھے, اب وہ پیسہ انہیں خرچ بھی کرنا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ جنگ کا سبب بن رہا تھا, کیونکہ پیسہ طاقت دے رہا تھا ان یورپین کنٹریز کو. اور پھر یہ جب طاقتور ہو رہے تھے تو یہ اسلحے کی دوڑ میں آ رہے تھے, ملٹریزم میں آ رہے تھے, بڑے بڑے جنگ کے جو ہے وہ بندوبست کر رہے تھے. اب وہ جنگ کا بندوبست کر رہے ہیں تو پھر ظاہر سے وہ جنگ بھی کرتے, اور یہی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پھر سے دوسری جنگ عظیم دوئم ورلڈ وار 2 جو ہے وہ اکر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نیشنلزم بھی تھا. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سب سے سپیریئر نیشن ہے. یورپ کے اندر اس وقت بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمپٹیشن میں لے کے آ رہی تھیں, جس میں آپ جانتے ہیں گریٹ برٹن تھا, فرانس تھا, جرمنی تھا, رشیا, یہ سارے کے سارے اس وقت کے مین پلیئرز تھے. ایون ہے کہ ایشیا سے جاپان کے بھی دل میں کہیں نہ کہیں بات تھی کہ وہ بھی جو ہے وہ یورپین کنٹریز کی طرح سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کالونیز کو بنا لے, جیسے کہ برطانیہ نے, برٹش نے جو ہے وہ انڈیا کے اندر اپنی, اور اس کے علاوہ ایسٹ ایشیا کے اندر اپنی جو کالونیز بنا رکھی تھی. اب جاپان جو ہے وہ اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کر کے وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ اس پورے کے پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ اپنی کالونیز بنا کے اور پیسہ کمائیں, پیسہ بٹوریں, اور نیشنلزم کو وہ بھی وہاں پہ بھی اس کے پروموٹ ہو رہا تھا. دوسری طرف ایک اور چیز تھی کہ فیشزم جو ہے, یا فیشزم جس کو ہم نازیزم بھی کہہ سکتے ہیں, یہ دو, فیشزم اور نازیزم, جس کی آپ عام سی ڈیفینیشن یہ کہہ لیں کہ وطن پرستی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ, یعنی کہ جمہوریت کے ساتھ نہیں, وطن پرستی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ. یہ جو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ وطن پرستی تھی یہ ایک بڑی خطرناک فارم ہوتی ہے. اس کو فیشزم بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ نازیزم بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہٹلر جو ہے وہ ایک نازی تھا اور اس نے کس طریقے سے اپنی وطن پرستی کری اور صرف ون مین جو آئیڈیاز تھے اس کو پروموٹ کیا, جو اس نے چاہا ڈکٹیٹرشپ کے اندر وہ کیا. ڈیموکریٹک جو ہے یہ فیصلے نہیں تھے, اگر ڈیموکریسی ہوتی تو شاید یہ جنگ بھی نہیں ہوتی. یہ ہٹلر کی اپنی سوچ تھی, اس کا اپنا طریقہ تھا بدلہ لینے کا, جس نے پورے کے پورے یورپ کو جو ہے وہ آگ کے اندر جھونک دیا. آگے چلتے ہیں, ہاؤ دا ورلڈ وار اسٹارٹیڈ. تو اس کا امیجیٹ جو کاز تھا وہ یہ تھا کہ گلیڈوس جو ہے وہ انسیڈنٹس جو ہے وہ ایک جرمن ٹرم ہے, اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ پہلا موقع تھا جہاں سے کہ جو ہے وہ جنگ عظیم دوئم ورلڈ وار 2 کا اسٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے اندر جرمنی نے بلیم کیا تھا پولینڈ کو کہ پولینڈ نے جو ہے وہ جرمنی کے اندر انویژن کیا ہے اور جرمنی کے کچھ حصے کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کری ہے. اور دوسرے دن پھر جو ہے وہ جرمنی نے پولینڈ کے اندر انویژن کر دیا تھا, حملہ کر دیا تھا, اور یہ 3 سپٹمبر 1939 تھا. تو کچھ لوگ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, جرمنی کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا, اور جرمنی نے صرف یہ بہانہ بنانے کے لیے کہ پولینڈ پہ کس طرح سے حملہ کیا جائے, اسی نے جو ہے وہ اپنے کچھ تنصیبات کو, اپنی کچھ انسٹالیشنز کو جو ہے وہ تباہ کیا اور الزام لگا دیا پولینڈ پہ. بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ یہ جنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی نے پولینڈ کے اوپر حملہ کیا اور یوں جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ ہم کیوں یہ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے لیے, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ جو سی ایس ایس, پی سی ایس یا کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کے اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی شخص جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر ریشنلٹی کے ساتھ جی رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے اکرینس اور اس کے امپیکٹس کو جانے. دیکھیے ورلڈ وار 1 سے پہلے یہ جو ماڈرن اسلحہ تھا یہ اس طریقے سے نہیں تھا. اگر آپ 1890, 1880, 1895 میں اگر آپ یہاں پہ کہیں زندہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وہ ماڈرن اسلحہ نہیں تھا جو کہ آج اس دنیا دیکھتی ہے. لیکن جب آپ 1919, 1920 میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک جدید دور تھا. گاڑیاں روڈوں پہ چل رہی تھیں, بجلی آ چکی تھی, ٹیلی ویژن تھا, کیمرے تھے,
اور ہوائی جہاز تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں. یہ 20-25 سالوں کے اندر ایک انقلاب تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کے اندر انتہائی زیادہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ جو وہ کالونیز سے بنا رہے تھے وہ پیسہ مدد دے رہا تھا ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے ورلڈ وار 1 ہو جاتی ہے، جس میں 1.25 کروڑ تقریباً آدمی جو ہے وہ مارا جاتا ہے. اب یہ جو اتنے سارے لوگ مرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ایکسپرٹس سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اگر یہ ایسی جنگیں ہوتی رہیں اور جس طرح سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے، تو یہ تو جنگ اور مزید اس طریقے کی ہوں گی. تو یہ لوگ بیٹھتے ہیں ایکسپرٹ سارے کے سارے، اور پھر یہ طے کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی جنگ نہ ہو، اور وہ پھر لیگ آف نیشن کا قیام ہوتا ہے. ماڈرن انٹرنیشنل ریلیشنز کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لاء کا بھی جو ہے وہ جنم ہو رہا ہے. یہیں سے ہی انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ جنم لیتا ہے، یہیں سے ہی انٹرنیشنل ریلیشنز جو ماڈرن ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اپنے پرزے جو ہے وہ پھیلاتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو جاتی ہے، اور جس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا قیام ہوتا ہے، اور یو این او آپ کے سامنے آتی ہے. لیگ آف نیشن فیل ہو جاتی ہے، اور یو این او کے بعد سے آج آپ جس دنیا میں آج آپ جی رہے ہیں، یہ آپ جو یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت ہی دیکھ رہے ہیں آپ. اگر انٹرنیشنل لاء نہ ہو تو آپ یہ ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ اس سے اندازہ لگائی کہ انٹرنیشنل لاء کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ ساری کے ساری چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں، یہ دراصل ان دو واقعات ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کا کنٹریبیوشن ہے، جو کہ انٹرنیشنل لاء کی طرف جاتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف جاتا ہے. یہ پوری دنیا جس طرح سے آج بیہیو کر رہی ہے، وہ اس دو جنگوں کے بعد کے واقعات کی وجہ سے کر رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے وہ دنیا بائی پولر ہو جاتی ہے، دو سپر پاورز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آج آپ دیکھتے ہیں ملٹی پولر ہو جاتے ہیں. سارے کے سارے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹاپکس ہیں جو کہ آپ یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے نکلتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آگے چلتے ہیں، اب جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کا کیا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے. تو ورلڈ وار 2 کے اندر 7.25 کروڑ لوگ جو ہیں مارے جاتے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ الائڈ جو ہیں وکٹری حاصل کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ میں بتا رہا ہوں کہ یو این او کی فارمیشن ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ بنتی ہے. پاکستان اور انڈیا کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس حاصل ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے. امریکہ اس کے اندر کیسے آتا ہے؟ امریکہ اس طرح سے آتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو جاپان کا وہ پڑوسی لگتا ہے. اس سائڈ سے جو پیسیفک اوشین ہے اس سائڈ سے وہ جاپان کا پڑوسی لگتا ہے، اور جاپان پوری جنگ عظیم کے دوران جو ہے وہ امریکہ سے تیل خریدتا رہا. امریکہ نے جب تیل کا فروخت اس کو بند کری تو اس وقت یہ بات جاپان کو پسند نہیں آئی، اور اس نے جو ہے وہ امریکہ کے پرل ہاربر نامی ایک جزیرے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور جس کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے جاپان پہ حملہ کر دیا. اور یوں جو ہے 1941 کے اندر جو ہے وہ امریکہ بھی جو ہے وہ اس ورلڈ وار 1 کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کا اختتام جو ہے وہ امریکہ نے جب جاپان کے اوپر بم مارے، ایٹم بم جو ہے وہ نیوکلیئر بم ڈیٹونیٹ کیے، تو وہاں سے جو ہے وہ پھر جنگ عظیم دویم ورلڈ وار 2 جو ہے وہ اختتام کی طرف آتی ہے. اور یوں جو ہے وہ امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے، اور جنگ کے اندر شامل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کا خاتمہ بھی امریکہ کے ہاتھوں ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو امریکہ کی دھاک پوری دنیا کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ ایک سپر پاور کے طور پہ کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ شروع سے نہ تو ورلڈ وار 1 کے اندر شامل ہوا، نہ ورلڈ وار 2 کے اندر شامل ہوا. وہ انسیڈنٹلی جو ہے وہ ان دونوں جنگوں کے اندر جو ہے وہ آیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ شروع سے کیوں نہیں شامل ہوا؟ اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے، پالیسی آف آئسولیشن. وہ ہمیشہ سے اس بات پہ جو ہے وہ فوکس کرتی آئی، ان کی فورن پالیسی کے انہوں نے یورپ کے معاملات میں دخل نہیں دینا، اور جو ہے وہ یورپ میں صرف وہ ٹریڈ کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. حالانکہ اس وقت فورن پالیسی کچھ اور ہے، لیکن میں آپ کو یہ 1920 اور 1940s کے زمانے کی جو فورن پالیسی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ نیوکلیئر بم نظر آ رہا ہے جو کہ امریکہ نے جو ہے وہ جاپان کے اوپر یوز کیا تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ ورلڈ وار 2 کے اندر اسلحہ استعمال ہوا، اس میں M1 امریکن رائفلز تھیں، جی فلیک 88 جرمن اینٹی ایئر کرافٹ کیننز تھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اینٹی کرافٹ گنز بہت زیادہ استعمال ہوئی اس کے اندر. امریکن M16 ہاف ٹریک اینٹی ایئر کرافٹ گنز اس کے اندر استعمال ہوئے. M4 شرمن امریکن ٹینکس جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ. اس کے علاوہ پینزر 8 موس جرمن ٹینکس ہیں. اس کے علاوہ گرومین F4 F6 ایئر کرافٹس ہیں. اس کے علاوہ جرمن میسچمیٹس BF109 ایئر کرافٹس ہیں. اس کے علاوہ جرمن FW190 ایئر کرافٹس، برٹش اسپٹ فائر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو جرمنی نے جو وار ویج کی تھی
لاگو کی تھی برطانیہ کے اوپر، برٹشنس کے اوپر، اس کے اندر یہ پوری کی پوری ایئر وار ہوئی تھی، ساری کی ساری آسمان کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تھی. اس میں برطانیہ کی طرف سے، برٹش کی طرف سے جو ایئر کرافٹس استعمال ہوئے تھے وہ برٹش ایئر اسپٹ فائر جو ہے وہ ایئر کرافٹس کہلاتے ہیں، ان سے انہوں نے لڑا تھا. پائزن گیس بھی اس کے اندر استعمال ہوئی، نیوکلیر بم آپ کو پتہ آخر میں اس میں استعمال ہوا. چلیں دیکھتے ہیں رائز آف ہٹلر کیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر جو ہے وہ جرمنی سے اس کا تعلق تھا، لیکن یہ بورن جو ہے وہ آسٹریا میں ہوا تھا، اور اس نے جو ہے وہ آسٹریا میں پلا بڑھا. اس کے بعد جو ہے یہ جرمنی نے جب ورلڈ وار ون میں حصہ لیا تو اس وقت یہ ورلڈ وار ون میں ایک عام سپاہی کے طور پہ لڑا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، ایک جنگی حملے کے اندر یہ اندھا ہو گیا، اور ریٹائر ہو کے جو ہے یہ واپس جو ہے وہ ایک عام زندگی گزارنی سے شروع کری. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس کی آنکھیں دوبارہ سے واپس آ گئیں، ریکور ہو گیا اس سے. اور پھر اس نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہٹلر کی شروع سے جو سوچ تھی وہ بڑی جو ہے وہ متعصبانہ جو ہے وہ بائسنس اس کی سوچ کے اندر تھی. یہ ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ جرمنز کو جو ہے وہ سپیریٹی حاصل ہے پوری دنیا کے اوپر، اور جو یہ آرین ووگ انسان کی ایک نسل ہے جس میں اس کے براؤن بال ہوتے ہیں اور بلو آئیز ہوتی ہیں عام طور پہ، تو یہ ایک سپیریئر جو ہے وہ ریس کہلاتی ہے، اور یہ جرمن ریس ہے. تو ہٹلر یہ سوچتا تھا کہ جرمنز جو ہیں پوری دنیا کے اندر سپیریئر ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کریں. ہٹلر نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ پھر نازی پارٹی کو جوائن کیا، اور نازی پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد وہاں ایک عام سے ورکر کے طور پہ پولیٹیکلی اس نے اسٹارٹ کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیونکہ اس کے اندر جو اس اوریٹر کی ایک جو خاصیت تھی کہ یہ بہت اچھی تقریریں کرتا ہے، اس نے بہت جلدی اس کو مقبولیت دلا دی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ نازی پارٹی کا جو ہے وہ فرہر کہلاتا ہے، لیڈر جس کو کہتے ہیں فرہر کا، اس نے اپنے لیے لقب لیا تھا، ٹائٹل لیا تھا، اور اس کو اس نے ایکوائر کیا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو جو یہ بتا رہا ہوں، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ ایز اے سولجر جو ہے وہ اندھا ہو گیا. اس کے بعد جب اس نے ایک وقت یہ آیا کہ اس کی پارٹی نے جو ہے وہ آرمی کے کچھ باغی افسران کے ساتھ مل کے بیئر ہال پش جو ہے کہلاتا ہے، یہ بغاوت کو کہتے ہیں، اس نے جو ہے وہ بغاوت کی جرمنی کی اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف، اور اس کو 5 سال کی جیل ہو گئی، لیکن یہ 1 سال میں ہی باہر آ گیا. دیکھیں یہ اس کے ساتھ، اس کو بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں قدرت جو ہے وہ یوز کرنا چاہتی تھی. اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو ریسسٹ جو سوچ تھی وہ کہیں نہ کہیں اس کام کر رہی تھی، اور جو ہے وہ یہ ٹیریٹوریل ایکسپینشن کو سوچ رہا تھا ہٹلر، جو اس کے ذہن کے اندر تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے جیوز کو جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگیٹ کیا، اور کئی لاکھ جیوز کو جو ہے وہ اس نے امیجیٹلی مار دیا، اور پھر بتدریج مارتا رہا. اور اس کے اندر آپ کو اگر پڑھنا ہے تو آپ نیٹ پہ جا کے ہولوکاسٹ کے حوالے سے پڑھیے گا کہ ہولوکاسٹ کیا ہے. اس میں یہ ہولوکاسٹ دراصل جو ہے وہ ایک ریسسٹ اسیسینیشن، یا آپ کیا مساکر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیجئے، اس نے جو ہے وہ چن چن کے یہودیوں کو جرمنی میں سے چن چن کے جو ہے وہ مار دیا، اور ان کو بھوکا رکھا، ان کو ننگا رکھا، ان کو کھانا نہیں دیتا تھا، اور زہریلی گیس کے اندر چیمبرز کے اندر ڈال دیتا تھا. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر یہ اگر میں اس کو بات کو لمبا کروں گا تو بہت ہی آگے چلی جائے گی. اب دیکھیے کہ ہٹلر کو کیسے جو ہے وہ اقتدار ملتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پورے یورپ کے اندر، ایون امریکہ تک کے اندر جو ہے وہ ایک گریٹ ڈپریشن، اگر آپ ہسٹری کے اندر پڑھیں گے تو یہ گریٹ ڈپریشن کہلاتا ہے. یہ اکنامک ریسیشن تھا، جب کہ جو ہے وہ معیشت جو ہے پورے یورپ کی جو ہے وہ اکنامی جو ہے وہ تباہ ہو گئی. 1920 سے 1939 کا دور ہے، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت جو ہے وہ اس جو جرمنی تھا اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہل جاتی ہے، اور جو ہٹلر ہے اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے اقتدار پہ قبضہ کر لے. اور اس کے لیے جو جرمنز کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف ورسائلز جو ہے وہی اس کی ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے جرمنی کے اوپر اتنی پینلٹیز اور اتنے جرمانے لگے، جن کی وجہ سے وہ اکنامیکلی ڈپریس ہو گیا. اب ہٹلر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے جنگ عظیم اول ورلڈ وار ون لڑی تھی، اور اس کے ذہن کے اندر کچھ پلانز تھے، اور اسی وجہ سے اس نے ڈیپ کو جوائن کیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیپ بتاؤں گا، DAP، یہ نیشنلسٹ سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی اس کا نام ہے. یہ ڈیپ جو ہے یہ تو خیر جرمن ورڈ ہے، لیکن اس کا انگلش میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی اس کا نام ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ ہٹلر جو ہے وہ اپنی قیادت کو جو ہے وہ ابھارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جرمنی کے اندر الیکٹ ہو جاتا ہے. اور 1933 کے اندر جو ہے وہ یہ وہاں کا آپ سمجھ لیں پرائم منسٹر بن جاتا ہے. ویسے وہاں پہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں، چانسلر کہتے ہیں، لیکن آپ یوں سمجھ لیجیے کہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، یا چانسلر کہہ لیں آپ، جو بھی کہہ لیجیے.
تو 1933 کے اندر یہ ڈیموکریٹیکلی جو ہے وہ اقتدار سنبھالتا ہے، لیکن جب یہ آتا ہے تو یہ پوری کی پوری اپنی پورے جرمنی سے جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ختم کر کے اور اپنی وہی جو آپ کو میں نے بتایا کہ نازی سوچ تھی، جو فیشسٹ سوچ تھی، اس کو لاگو کر دیتا ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیشسٹ کون ہوتے ہیں؟ فیشسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے اس فیشسٹ اپنی وطن پرستی کو جو ہے وہ دنیا پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. اب جو ہے وہ ورلڈ وار ٹو کے ہم دیکھ لیتے ہیں کازز، اس کی اکرنس کس طریقے سے ہو رہی ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو کیسے ہو رہی ہے. تو ورلڈ وار ٹو آلسو کالڈ گلوبل وار، ٹوٹل وار بھی کہلاتی ہے یہ، اور کیونکہ اس کے اندر پوری دنیا وہ انوالو ہو گئی تھی، اس وجہ سے گلوبل وار یا ٹوٹل وار کہلاتی ہے. اس میں نہ صرف یہی نہیں کہ صرف سپاہی شامل ہوئے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ عام جنتا، عام عوام بھی جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو لڑتی ہوئی اور مرتی ہوئی نظر آتی ہے. کازز میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹریٹی آف ورسائلز کو جو ہے وہ مینلی بلیم کیا جاتا ہے، جس کے اندر $270 بلین کا جو ہے وہ جرمنی کے اوپر جرمانہ لگا، جس کو اس نے 2010 تک پے کیا ہے. تو یہ آپ اس سے اندر لگا لیں کہ کتنا بڑا یہ جرمانہ تھا. اور ورلڈ وار ون کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جرمنی جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ٹریٹی آف ورسائلز کے ذریعے سے، اور یہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں جرمنز کو پسند نہیں آ رہی تھی کہ جرمنی کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا بری طریقے سے، اور اس کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویسٹرن پارٹ جو تھا جرمنی کا وہ پولینڈ کو دے دیا گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ناردن پارٹ جو تھا اس کا، یہ آپ ڈنمارک کو دے دیا گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو اس کا جو ایسٹرن پارٹ تھا جرمنی کا، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا بیلجیم اور فرانس کے درمیان میں. آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، ایرو سے میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کری ہے. تو یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جرمنز میں نفرت تھی. جرمنز کو کہا گیا کہ آپ 1 لاکھ سولجر سے زیادہ آرمی نہیں رکھ سکتے. بہت سارے علاقوں میں بھی جو ہے وہ نو ملٹری زون بنا دیے گئے. رائن سے ایک ایریا تھا جہاں پہ کہ جرمنی کو منع کیا گیا کہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ فوج نہیں رکھ سکتے. وہ ڈی ملٹرائزیشن زون بنا دیے گئے جرمنی کے اندر. یعنی کہ طرح طرح کی پینلٹیز تھی، یعنی کہ جرمنی کو ایئرپورٹس بھی بنانے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ ساری کی ساری ہیوملیشنز تھیں. فرانس مستقل جو ہے وہ جرمنی کو ہیوملیٹ کر رہا تھا، بے عزت کر رہا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں نفرت کی طرف لے کے جا رہی تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ بدلے کی جو بھاونا تھی وہ ان کے اندر جو ہے وہ جنم لے رہی تھی. اب یہ اسی دوران میں جو ہے وہ ہٹلر کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے، اور وہ جرمنی کے اقتدار پہ قبضہ کر کے اور اپنی وہ سوچ کو، نازی سوچ کو جو ہے وہ کرتا ہے. اس ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو جرمنی کا علاقہ ہے، ہم یہاں ایشیا میں موجود ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ جرمنی کی کیا جو ہے وہ کلچرل ویلیوز ہیں. تو آپ یہ رکھیے کہ یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے یہ آس پاس کا پورا جرمن اسپیکنگ علاقہ ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور جرمنی تقریباً سینٹر ہے یورپ کا، اور یہ یورپ کے مڈ کے اندر ہے تقریباً. تو اس کا یعنی کہ یہاں سے جرمنی سے ہی جو ہے وہ یورپ ڈیوائڈ ہوتا ہے. جرمنی کا ایسٹرن حصہ جو ہے وہ یورپ کا ایسٹرن حصہ ہے، اور جرمن کا جو ویسٹ ہے وہ یورپ کا بھی ویسٹ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریا، بیلجیم، لنچسٹائن، لگزمبرگ، سوئٹزرلینڈ، یہ وہ 6 ملک ہیں جرمنی سمیت جو کہ جرمنی بولتے ہیں. یہاں پہ جرمنی بولی جاتی ہے، یہ جرمن زبان بولی جاتی ہے. اور یوں جو ہے یہ علاقہ جو ہے وہ ایک ہی زبان کے ساتھ جڑا ہوا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو جاننا کہ یہ پورا کا پورا علاقہ. اور یہی وہ سوچ تھی کہ یہ جرمن لوگ ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو نازی سوچ تھی جو ہٹلر کی، وہ یہ چاہتی تھی کہ جرمنی کہ یہ سارا کا سارا جرمنی یونیفائڈ ہو جائے اور یہ ایک ہی ٹیریٹری بن جائے، جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ورلڈ وار ون کے اندر ٹریٹی آف ورسائلز کے ذریعے سے توڑ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو فیشسٹ سوچ تھی یہ اس وقت یورپ کے اندر 2 جگہ پہ چل رہی تھی. ایک تو نازی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ یہی فیشسٹ کا ہی سینونیمس ہے نازیزم، اور یہ نازیزم جو ہے وہ جرمنی کے اندر، اور فیشزم جو ہے وہ اٹلی کے اندر جو ہے میسولینی کے ذریعے سے 1920s آنورڈ جو ہے یہ 2 لیڈرز جو ہیں وہ یورپ کے اندر یہ فیشسٹ جو ہے وہ سوچ کے ساتھ، ڈکٹیٹرشپ کے رائز کے ساتھ جو ہے موجود تھے. اور یہی وہ خطرناک بات بنی کہ جرمنی اور اٹلی کا جو ہے وہ آپس میں ایکا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ لیگ آف نیشن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جاپان بھی دوسری طرف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو جاپان کے اوپر جو حاوی تھی، وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ حاوی تھی، اور وہاں پہ وہ سارے فیصلے لے رہی تھی. تو وہاں پہ بھی یہی جو نازیزم کی جو سوچ تھی وہاں پہ بھی کسی دوسری شکل میں پنپ رہی تھی. اور یہ تینوں ملکوں نے پھر ایکا کر کے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ورلڈ وار 2 اکر ہوتی ہے. اب دیکھیں
یہیں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیلئر آف لیگ آف نیشن کیا تھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جاپان نے سب سے پہلے کیا کیا کہ چائنا کے ایک حصے کے اوپر حملہ کیا, اس کو منچوریا کہتے ہیں, اور پھر جب اس نے اس پہ حملہ کیا تو لیگ آف نیشن نے اس کو وہاں سے نکال دیا. اب لیگ آف نیشن نے جب دیکھا کہ کچھ ملک جو ہیں وہ اس کی قوانین کی پابندی نہیں کر رہے, تو بجائے اس کے کہ ان پہ سینکشنز کرتے, ان کو پنش کرتے, لیگ آف نیشن نے ان ملکوں کو لیگ آف نیشن سے نکالنا شروع کر دیا. یہ تو ان ملکوں کے لیے اور آسان تھا کہ وہ لیگ آف نیشن سے نکل کے اپنی منمانی کر سکیں, اور یہی فیلور کی وجہ تھی لیگ آف نیشن کی, کہ ایک کے بعد ایک کر کے سارے ملک جو کہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے دنیا کے اندر, انہوں نے لیگ آف نیشن کو ہی چھوڑ دیا. اور ان کے اوپر کوئی سزائیں بھی نہیں تھیں, کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ آپ ان پہ ان کو سزا دے سکیں. نہ ہی لیگ آف نیشن کے جو ذمہ دار کنٹریز تھے ان میں کوئی ایسا بڑا ملک تھا جو کہ اس بات کو طے کر سکے کہ اب جو ہے اگر ایک ملک جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے تو اس کو کس طرح پنش کیا جا سکے. یہ ایک بہت لیکنگ تھی لیگ آف نیشن کے اندر, کہ کوئی پنشمنٹ اتھارٹی نہیں تھی جو کہ اس پوری لیگ آف نیشن کے اندر جو ہے وہ ان ملکوں کو پنش کر سکے جو کہ اپنی منمانی کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹلی نے جو ہے وہ ایتھوپیا کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا, اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو گرین کلر کا پورشن ہی ہے یہ اٹلی کے پاس موجود تھا, اور دونوں سائڈ سے جو ہے وہ اس نے ایتھوپیا کے اوپر قبضہ کر لیا 1935 کے بعد. جس نے بھی لیگ آف نیشن کو یہاں سے کوئٹ کر دیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہٹلر نے جو ہے وہ یہ رائن لینڈ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ علاقہ تھا, اور ٹریٹی آف ورسلیز کے ذریعے سے اس علاقے کے اوپر جو ہے وہ جرمنی فوج نہیں رکھ سکتا تھا, اور یہاں پہ جو ہے وہ اس میں جو ہے فوج اتارنی شروع کر دی, اور یوں جو ہے اس نے بھی لیگ آف نیشن کو خداحافظ کہہ دیا, اس نے بھی لیگ آف نیشن کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ فرانس جو ہے اس نے ایک گروپ بنایا, اور یو کے, فرانس اور یو ایس ایس آر کا جو ہے یہ گروپ بن گیا, اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ تنظیمیں بنتی رہیں, اور لیگ آف نیشن کہیں نہ کہیں دور کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی. تو یہ ایک تین کا یہ تگڑا بنا جس کو ہم یو کے, فرانس اور جرمنی کا کہتے ہیں. فرانس میڈ دا گروپ آف انکاؤنٹر جرمنی. تو یہ ان تینوں نے طے کر لیا کہ اگر جرمنی کچھ اپنی منمانی کرتا ہے تو ہم تینوں مل کے جو ہے اس کو جواب دیں گے, اور اسی کو جو ہے وہ پھر آپ جانتے ہیں ایکسس پاور بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اب یہ تین کا جو تگڑا بن رہا تھا اٹلی, جاپان اور جرمنی کا, یہ تینوں اپنی منمانی کر رہے تھے. ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اپنے اپنے متعلقہ علاقوں کے اندر یہ فیصلے کر رہی تھی. جاپان اس وقت بہت زیادہ اپنی منمانی کے اوپر تھا, اور وہ امپیریلزم کے پورے موڈ میں تھا. اس نے آس پاس کے علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ آپ اس نقشے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جاپان نے جو ہے وہ منچوریا کے اوپر اور آس پاس برما, یہ سارا ملیشیا کے کچھ حصے, ایون ہے کہ آسٹریلیا تک پہ اس نے جا کے یہ جو حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا پورا جاپان, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو آسٹریلیا یہاں تک اس نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی تھی. اس پورے پیسیفک اوشین کے اندر اس نے جو ہے وہ تباہی پھیلا رکھی تھی جاپان نے 1930s کے اندر. کوریا کو بھی اس نے پورا کیپچر کر لیا تھا, منچوریا یعنی کہ چائنا بھی, ایون یہ کہ ایک وقت ایسا ہے کہ پورے چائنا کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہو گیا تھا. نینکن مساکر آپ پڑھیے گا, چائنیز جو ہیں وہ نینکن مساکر کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں, اور وہ ان کی اس دن کی چھٹی بھی ہوتی ہے نینکن مساکر ڈے کے دن, اور یہ جاپان نے اس دن جو ہے وہ ظلم کی حد کر دی تھی. بہرحال جیسے یو کے نے پورے ایشیا کے اندر جو ہے وہ اپنی کالونیز بنا رکھی تھی, جاپان چاہتا تھا کہ اس کی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے کچھ کالونیز ہوں, اور ہٹلر نے جو ہے وہ ایک ٹریٹی کر کے جس کو ہم روم برلن ایکسس ٹریٹی کہتے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا ایکسس پاور یہاں سے بن جاتا ہے. آفیشلی جو ہے وہ ایکسس پاور آپ کو نظر آتا ہے. تو 1938 کے اندر جب جرمنی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا, اور یہ وہ وقت تھا جب کہ یورپینز جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے, لیکن جرمنی کو منع کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ وہ چیز تھی جو آگے چل کے جو ہے وہ اگر اسی وقت جرمنی جو ہے وہ منع کیا جاتا تو شاید یہ ایسا نہیں ہوتا, اور آگے ٹو جو ہے وہ کرنی ہوتی. لیکن یو کے اور فرانس نے بھی میونخ ایگریمنٹ کے ذریعے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ چیکوسلویکیا اور آسٹریا کے وہ حصے جو ہیں وہ اب جرمنی کے ہیں. ہم جو ہے وہ مولٹوو رابنٹراپ جو ہے وہ یہ ایک 1939 کے اندر پیکٹ ہوا, اور رشیا نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جرمنی کے معاملات میں نہیں بولیں گے, جو ہے وہ رشیا نہیں بولے گا, اور رشیا کے معاملات میں جرمنی نہیں بولے گا. یہ ان کے درمیان ہوا, اور ایون یہ کہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم کہیں نہ کہیں پولینڈ کے اوپر قبضہ کریں گے, اور آدھا آدھا پولینڈ اپنے پاس بانٹ لیں گے. یہ بات اس پیکٹ کے اندر موجود تھی جو کہ آنے والے سالوں میں پتہ چلی. اس وقت دنیا کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس پیکٹ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ حالات جرمنی کو خود بخود یورپ کے جو کنٹریز تھے وہ کہیں نہ کہیں سیف پیسج دے رہے تھے کہ جرمنی جو ہے وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرو. پھر یہی ہوتا ہے. ایون یہ کہ جو پھر رشیا جو تھا اس نے بھی جو ہے وہ اپنی منمانی شروع کری, اور فن لینڈ کے اوپر جو ہے وہ
اس نے قبضہ کر لیا، ایون پولینڈ کے بھی کچھ حصوں کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا اس کے بعد. اور یعنی کہ آپ دیکھیں نا، نیشنلزم اور ملٹرزم پوری یورپ کے اندر ہی اس وقت نظر آ رہا تھا. یہ تو بعد میں پھر جرمنی نے جو ہے وہ اس پورے کے پورے کھیل کو اپنے کنٹرول میں کیا، ورنہ تو یورپ کے اندر 1930s کے اندر آپ کو ہر طرف یہ نظر آ رہا تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ ملٹرزم کی طرف جا رہا ہے اور وہ دوسروں کے علاقوں کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے. جرمنی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہوتی ہے، جرمنی پولینڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. اور جو ہے وہ جرمنی جب پولینڈ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہاں سے گریٹ برٹن جو ہے وہ جرمنی پہ حملہ کرتا ہے، اور یہاں سے فرانس اس پہ حملہ کرتا ہے پولینڈ کو بچانے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ورلڈ وار 2 شروع ہو جاتی ہے اور پولینڈ کو کمپلیٹ شکست ہو جاتی ہے، اور جرمنی جو ہے وہ اس کو جیت لیتا ہے، اس جنگ کو. پولینڈ پہ قبضہ ہو جاتا ہے یو ایس ایس آر، اور جو ہے وہ جرمنی آپس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا. اب دیکھیں بلٹزرگ آرمی جو ہے یہ ہٹلر نے بنائی تھی، یہ ایک تھرڈ جنریشن وارفیئر کہلاتی ہے. ایک ایسی آرمی ہوتی ہے جو کہ دشمن کی توقع سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ تیزی سے ورک کرتی ہے. اس کے اندر ہوائی جہاز کا پورا ایک کریو ہوتا ہے جو کہ بمبارڈمنٹ شروع کرتا ہے، اور نیچے سے جو ہے وہ آرمی ہوتی ہے وہ اپنی ایئر فورس کو جو ہے وہ مدد کرتی ہے، اور یہ بہت تیزی سے اس کا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر دشمن کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو دشمن ابھی جوتے بھی اپنے نہیں پہن پاتا ہے، اور جو ہے وہ بلٹزرگ آرمی جو ہے اس جگہ پہ قبضہ کر لیتی ہے. بلٹزرگ جو ہے یہ بیسیکل جرمن ٹرم ہے، اور اس کے مطلب ہے فاسٹ کوئک آرمی. ٹھیک ہے جی. اور اس بلٹزرگ کے ذریعے سے ہٹلر نے پورے یورپ کے اوپر اس زمانے میں جو قبضے کیے سارے کے سارے وہ اسی بلٹزرگ آرمی کے ذریعے سے کیے. اس کو جب آپ انٹرنیشنل ریلیشن میں پڑھتے ہیں تو تھرڈ جنریشن وارفیئر بھی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے اس کے ذریعے سے کہاں حملہ کیا، ڈنمارک پہ قبضہ کیا، ناروے پہ قبضہ کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ لگزمبرگ پہ قبضہ کر لیا، نیدرلینڈ پہ قبضہ ہو گیا اس کا، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ بیلجیم کو کیپچر کر لیا، اور یوں جو ہے وہ یہ پورا کا پورا آس پاس کا یورپ جو ہے وہ جرمنی کے قبضے میں 1940s میں آ گیا. اب یہ جنگ جو ہے پورے یورپ کے اندر پھیل رہی تھی، اور جو ہے وہ جرمنی اور اٹلی جو ہے وہ اس وقت یورپ کے اندر مین پلیئر جو ہے. جرمنی جو ہے وہ فرانس پہ حملہ کرتا ہے اٹلی کے ذریعے سے، تو اٹلی اور جرمنی جو ہے وہ فرانس کے اندر حملہ کر دیتے ہیں جون 1940 کے اندر، اور تقریباً جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ پورا فرانس جو ہے وہ جرمنی کے قبضے میں آ جاتا ہے. 11 دن کے اندر جو ہے فرانس کو جو ہے وہ 11 دن کے اندر شکست ہو جاتی ہے، اور جرمنی جو ہے وہ اس پورے کے پورے حصے پہ قابض ہو جاتا ہے. فرانس پہ جو ہے وہ جرمنی کا جھنڈا آسان لفظوں میں لہرانے لگتا ہے. سیم ایئر جو ہے وہ جرمنی کیپچر کرتا ہے 9 کنٹریز کو. یہ جو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہ یلو کلر کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نشان، یہ سارے کے سارے میں نے بنائے کہ یہ پورا کا پورا علاقہ جرمنی جو ہے وہ یورپ کا کیپچر کر لیتا ہے، اور اس پورے کے پورے علاقے پہ 1940s کے اندر جرمنی کا قبضہ ہوتا ہے. اب جو ہے وار پھیل چکی ہے پورے یورپ کے اندر. اب جرمنی کا جو نیکسٹ ٹارگٹ تھا وہ گریٹ برٹن تھا. گریٹ برٹن کے ساتھ جو اس کی وار ہوئی وہ ایک ایئر وار تھی، پوری کی پوری ہوائی جہاز کے اندر تھی. یعنی کہ جرمنی سے ہوائی جہاز اڑتے تھے اور وہ جا کے جو ہے وہ برطانیہ کے اوپر، برٹش کے اوپر جو ہے بمبارڈمنٹ کرتے تھے، اور یہ پوری کی پوری ایئر وار تھی. اور اسی طریقے سے برٹشنز جو ہیں وہ اپنے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے، ایئر کرافٹس کے ذریعے سے اس کا جواب دیتے تھے. اور یہ جنگ جو ہے وہ کافی طویل عرصے تک، جولائی سے سپٹمبر تک 1940 کے اندر لڑی گئی. اس کو بیٹل آف برٹن بھی کہتے ہیں. جرمنی اور یو کے درمیان تھی. اس میں بہرحال یو کے اپنا ڈیفینس کرنے میں کامیاب رہا، لیکن وہ اکنامیکلی مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. پورا کا پورا یو کے، لنڈن پورا کا پورا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ مٹی کا ڈھیر ہو گیا. یہ اس وقت کا وہ تھا. بوتھ اٹیکٹ ایچ ادر تھرو ایئر کرافٹس. اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ برطانیہ کے جو مین ایئر فورس کا جو چیتا تھا وہ اسپٹ فائر ایئر کرافٹ سے، جو کہ برطانیہ نے استعمال کیے، برٹشنز نے. اور دوسری طرف جرمنز کے جو ہیں BF-109 ایئر کرافٹ سے، جو کہ مینلی استعمال ہوئے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے اسلحے اور دوسرے ایئر کرافٹس استعمال ہوئے، لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے یہاں پہ ان 2 کا نام دے رہا ہوں. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر فائٹ تھی، بگیسٹ ایئر کرافٹ فائٹ ان دا ورلڈ ہسٹری. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ USSR جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے یورپ کے حصوں کو، جس میں آپ کو اسٹونیا، لیٹویا اور لتھینیا نظر آتے ہیں، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ USSR قبضہ کر لیتا ہے. کیونکہ USSR کا بھی جو ہے وہ اس وقت پیکٹ تھا جرمنی کے ساتھ کہ جرمنی USSR کے معاملات میں نہیں بولے گا اور USSR جرمنی کے معاملات میں نہیں بولے گا. یہاں تک بہت سلسلہ
اچھا چل رہا تھا جرمنی کے پرسپیکٹو سے. ٹھیک ہے جی. 1939-40 اٹلی آلریڈی کیپچرڈ البانیہ, اور دوسری طرف اٹلی نے جو ہے وہ اپنے آس پاس کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں البانیہ, یہ ایک اور میں آپ کو یہاں جنرل نالج بتاؤں کہ البانیہ یورپ کے اندر واحد مسلم کنٹری ہے. یہ آپ کو ایک جنرل نالج ویسے ہی بتا رہا ہوں. یہ اٹلی ہے, یہ اٹلی کا علاقہ, اور اٹلی نے یہاں سے جو ہے وہ البانیہ کے اوپر قبضہ کر لیا. اور نیچے جو ہے یہ علاقہ لیبیا کا, اس کے اوپر کہیں نہ کہیں اٹلی کے کا کہیں نہ کہیں قبضہ تھا, لیکن اب جو ہے لیبیا کے اوپر مکمل طور پہ 1939-40 کے اندر اٹلی کا قبضہ ہو چکا تھا. اور اس کے لیے اس نے جرمن آرمی کو جو ہے وہ استعمال کیا, کیونکہ اس کو مستقل یہاں پہ شکست ہو رہی تھی. جو جرمن آرمی اس کا ساتھ دینے کے لیے آتی ہے تو لیبیا ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورا کا پورا سلسلہ. اسی طریقے سے ایجپٹ کے اندر بھی جو ہے وہ جرمن آرمی جو ہے وہ اٹلی کا ساتھ دیتی ہے, اور جو ہے وہ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایجپٹ کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے, اور اس علاقے کے اندر اٹلی جو ہے وہ اپنا بول بالا کر رہا ہے, اور اس پورے کے پورے علاقے پہ جو ہے وہ اٹلی کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں پہ ٹرائیپرٹائٹ پیکٹ جو ہے وہ ایک میوچول ڈیفنس پیکٹ تھا جو کہ ہوتا ہے, اور اس ڈیفنس پیکٹ کے تحت جو ہے ایک ایکسس پاور جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے, اور اس ایکسس پاور کے ہی نام سے آپ ورلڈ وار 2 کے اندر جانتے ہیں کہ ایک الائٹ پاور تھا اور ایکسس پاور تھی. ایکسس پاور اٹلی, جرمنی اور جاپان کی صورت میں, اور بعد میں اس میں ہنگری, رومانیہ اور بلغاریہ بھی جو ہے وہ جرمنی کا ساتھ دینے میں راضی ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت جرمنی کا ہر طرف جو ہے وہ, اگر جرمنی کا کوئی ساتھ نہ دیتا تو مارا جاتا ہے, اس لیے بہتر تھا کہ ساتھ دے, اور یوں جو ہے وہ یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ ایکسس پاور کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور جو یورپ کے اندر اس وقت جرمنی ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آتا ہے. یوگوسلویکیا کو بھی جو ہے یہ اس پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ آپریشن باربروسا کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپریشن باربروسا کیا ہے. تو اس کے اندر یہ ایکسس پاور جو میں نے آپ کو ابھی پورا بتایا, یہ سارے کے سارے مل کے ایک آرمی بناتے جو کہ 38 لاکھ کی آرمی تھی, اور یہاں سے جو ہے وہ جرمنی کی نیت خراب ہوتی ہے, اور وہ یو ایس ایس آر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے 1942 کے اندر. اور یہ سب سے بڑی اس کی غلطی تھی کہ اس نے یو ایس ایس آر کے اوپر حملہ کیا, ورنہ جرمنی آج جو ہے اس کا آپ کو نقشہ دنیا کے اندر بالکل ڈفرینٹ نظر آتا. یوں جو ہے وہ جرمنی نے یو ایس ایس آر کے اوپر حملہ کر دیا. اس کو آپریشن بربروسا کہتے ہیں. لینن گارڈ, ماسکو, اسٹالن گارڈ, یہ پورا کا پورا 6 مہینے کے اندر وہ یہ لینن گارڈ, ماسکو, اسٹالن گارڈ, یہ پورے کے پورے بہت اہم جو علاقے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کے اوپر حملہ کرتا ہے, اور اس پورے کے پورے علاقے کے اوپر جو ہے وہ جرمنی کا قبضہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, خدا کی ذات کو کچھ اور منظور تھا. اور ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے رشیا کے اندر جو ہے سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے, اور جب سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو جو جرمن آرمی تھی, یہ جو آپریشن بربروسا کے اندر جو ایکسس پاور کی آرمی تھی, اس کو جگہ جگہ پہ شکست ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ شدید سردی کے اندر ایکسس پاور کی جو آرمی, جرمن آرمی تھی, بلٹزرگ, اس کو جو ہے وہ شدید قسم کے نقصانات ہوتے ہیں, اور یہاں سے پانسا پلٹ جاتا ہے. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو پورا کا پورا یہ علاقہ جو کہ اس وقت جرمنی کے قبضے میں تھا, اب یہاں سے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ الائٹ پاورز بھی جو ہیں وہ فرانس کو لبریٹ کرانے کے لیے جو ہے وہ آپریشن نیپچون کو جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں, اور اس آپریشن نیپچون کے اندر جو ہے وہ جو جرمنی کے انڈر میں جو فرانس کا علاقہ تھا اس پہ برطانیہ والی سائڈ سے, برٹشنز والی سائڈ سے جو ہے وہ انٹری لیتی ہے برٹشن آرمی اور الائڈ آرمی, اور جرمنی کو 1944 کے اندر شکست ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ برٹش آرمی اور ساتھ میں امریکن آرمی جو ہے وہ مل کے جو ہے 1944 کے اندر اس آپریشن کو کرتی ہے. یہاں سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ پانسا پلٹنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے فرانس کو جو ہے وہ آزاد کرایا جاتا ہے. دوبارہ سے آپریشن نیپچون 1944 جرمنی کو ڈیفیٹ ہوتی ہے. ورلڈ وار 2 جو ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف آ رہی ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ پرل ہاربر پہ جاپان جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے, اور یو ایس اے جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. 1941 سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور 1945 کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بم جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے وہ جاپان کے اوپر گراتا ہے, اور یوں ایک پورا پورا جاپان کا جو ایک جنون ہوتا ہے نا, وہ جنگی جنون ختم ہوتا ہے. یہ 1941-42 کے اندر جو ہے وہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اٹلی کا بھی جو ہے وہ پانسا ایک طرف سے اس طرف سے پلٹتا ہوا نظر آتا ہے, اور اٹلی جو ہے وہ دوبارہ سے اب شرنک ہو رہا ہے. اٹلی کے اندر جو ہے وہ میسولینی کی جو قیادت 20 سال سے تھی وہ اس کے جرنیلس ہی ختم کر دیتے ہیں, اور یوں جو ہے وہ یہ پورا کا پورا جو ایکسس پاور ہے وہ آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو 1945 کے آتے آتے جو ہے وہ یو ایس ایس آر جو ہے وہ پلٹ کے آتا ہے اور برلن کے اندر گھس جاتا ہے, یہاں تک کہ برلن تک وہ پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو علاقہ اگر آپ کرسر دیکھیں, یہاں پہ
ایک وقت تھا کہ جرمنی یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا دسمبر کے اندر، اور دسمبر کے اندر پانسا پلٹتا ہے، اور جنوری فروری مارچ اپریل آتے آتے یہ پورا جرمنی رشیا کے انڈر میں آ جاتا ہے، اور برلن کے اندر جو ہے وہ رشیا کا جھنڈا جو ہے یو ایس ایس آر کا، سوویت یونین کا جو ہے وہ جھنڈا نظر آتا ہے۔ جو علاقوں پہ جو جرمنی نے قبضہ کر رکھا تھا یہ سارا کا سارا ریلیز ہو جاتا ہے۔ 1945 چل رہا ہے۔ اب جرمنی کمپلیٹلی ڈیفیٹ ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 1945 کے اندر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر امریکہ جو ہے وہ 2 بم ڈیٹونیٹ کرتا ہے، ایٹم بم، اور لاکھوں آدمی منٹوں کے اندر مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے امیجیٹلی جو ہے وہ جاپان اپنی شکست کو تسلیم کر لیتا ہے، اور 2 سپٹمبر کو ورلڈ وار 2 جو ہے وہ اپنے اینڈ کی طرف آتی ہے۔ اب امپیکٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ جو 2 سپر پاور بن جاتے ہیں، یو ایس ایس آر، یو ایس اے، یو این او کریٹ ہو جاتا ہے، جاپان جرمنس سرنڈر کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اٹلی جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفیٹڈ ہو جاتا ہے۔ 2 ایٹم بم دنیا کی تاریخ کے اندر 2.5 لاکھ آدمی امیجیٹلی مر جاتے ہیں، 2 ایٹم بم استعمال ہوتے ہیں۔ لٹل بوائے اور فیٹ مین جو ہے وہ اس کے نام تھے ان 2 ایٹم بمس کے۔ اس کے علاوہ ایشیا کے بہت سارے کنٹریز ہیں، ان کو جو ہے وہ آزادی مل جاتی ہے، اس میں ویتنام، فلپین، جارڈن، پاکستان، انڈیا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ کالونیلزم سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے وہ جو اسٹیٹ وہ اس وقت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، یہ بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی تو پلیز آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، پلیز کوئی لائک اور سبسکرائب اور شیئر کر دیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔